بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور 4 بجے ہم وہاں سے نکلے تھے مدینہ سے، اور ہمیں عمرہ کر کے ساری چیزوں میں فارغ ہوتے ہوتے ہوٹل پہنچتے فجر کے بعد ہی ہوئی تھی ٹائم۔ تو اب پھر 12 بج رہے ہیں، 5-6 گھنٹے بعد پھر نکلے ہم لوگ، اور اب ہم جا رہے ہیں حرم، نماز پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد زیارت کا پروگرام ہو، مکے کی زیارتیں کریں۔ ابھی میں نے ٹیکسی والے سے بات کی تو اس نے 2 بجے کا کہا تو ہے، تو پھر زیارت بھی کریں گے۔ تو آج کا دن آپ سارا دکھائیں گے مکے کا۔ ہم پہنچ چکے ہیں حرم، بھی اتنا اچھا یہاں پہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب آپ نماز کے ٹائم دیکھیں نا، اور کوئی ڈرون شاٹ لے اوپر سے سب جگہ سے، تو ایسا لگتا ہے جیسے پروانے جو ہے وہ شمع کی گرد بھاگ رہے ہیں، سب اس طرح نماز کی طرف لپکتے ہیں۔ اور ویسے بھی عرب میں یہ کلچر ہے ماشاءاللہ کہ نماز کی بڑی پابندی ہے۔ ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ نماز کے لیے چھوٹا ہو بڑا ہو، سب نے بس نماز کے لیے پوری اذان ہو گئی، سارے کام خرید و فروخت سب ترک کر دو۔ سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے عرب کی۔ کچھ دیر قبل ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے رشتے دار، ان سے ملے، تو اب ٹیکسی والے سے بات ہوئی ہے، اس نے بلایا کہ آدھے گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جائے۔ ایک جگہ مطلب ہم نے ڈیسائیڈ کیا جہاں سے آج ہم مکہ کی زیارت پہ جائیں گے، تو ساتھ ساتھ آپ کو ساری زیارت کراتے ہیں انشاءاللہ مکے کی، اور کوشش کریں گے کہ وہاں کے بارے میں بھی تھوڑا آپ کو گائیڈ کریں۔ ہم جا رہے ہیں وہ شارع ہجرہ سے پل کی طرف، جہاں پہ وہ ٹیکسی ملے گی، لیکن راستے میں ہم پہلے کچھ کھا لیں، پھر دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ تو ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن ہوتا ہے پاکستانی ریسٹورینٹ، یہاں پر بہرحال البیک بھی الہجرہ روڈ پہ، جیسے آپ آرام سے سین سے اتریں گے تو یہیں کارنر پہ نادی فارمیسی کے برابر میں یہ البیک۔ لیکن اس والے البیک پہ چھوٹا والا البیک ہے، صرف نگیٹس ہوتے ہیں، بروسٹ وغیرہ نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ کو دوسری طرف جانا پڑے گا۔ باقی چلیں ڈھونڈتے ہیں کچھ کھانے کے لیے، اور پھر اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں زیارت پہ۔ ٹائم خلیل روڈ میں سب سے پہلی ہوٹل ہے، جو پہلی گلی کے اندر جو سب سے پہلی پاکستانی ہوٹل ہے وہ وہی ہے، تو یہ اس کے بعد ہر گلی کے اندر ہوٹل ہے۔ چلیے لاہوری ہوٹل، شارع رحم روڈ کی پہلی گلی، یہ ہوٹل ہے جس کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں سے ابھی ہم نے کھانا کھایا اور ہم جا رہے ہیں ٹیکسی پہ، وہ انتظار شاید کر رہا ہو یا ہم اس کو فون کرتے ہیں۔ بقالے سے بھی کچھ چیزیں نہیں ہے رستے میں، اگر کچھ کھانے پینے کے لیے ان کا ٹیکسی آ گئی ہے۔ الحمدللہ مکے کی زیارت کے لیے ہم نکل چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہاں کہاں جائیں گے۔ جس طرف جائیں گے کوشش کریں گے کہ ہسٹری کے ساتھ آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتائیں اور آپ کو گھر بیٹھے زیارت کرائیں۔ یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ غار ثور ہے، اس کا واقعہ تو آپ کو ویسے ہی پتا ہوگا، لیکن تھوڑا سا تفصیلی گفتگو وہاں پہنچ کے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ یہ غار ثور کا آپ کو پہلا وہ دکھا رہا ہوں منظر ماشاءاللہ۔ ایک یہ راستہ جا رہا ہے، یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں غار ثور پر، اور ایک شاید یہاں سے بھی اندر سے بھی بتایا ہے، اور بالکل چوک پر جو ٹاپ ہے وہاں پر غار ثور ہے۔ اور اس غار کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں زیارت کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر ہر جگہ رک رہا ہوں، تو اتنے اوپر جائیں گے تو ایک دن چلا جائے گا، تو اسی لیے میں اس کی آپ کو ہسٹری بتاؤں کہ غار ثور یہ وہ ہے جہاں اللہ کے رسول ہجرت کے وقت، ہجرت مدینہ کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں آپ نے 3 دن قیام کیا۔ اس 3 دن کے سفر کو ملا کے آپ کے 10 سے 12 دن بنتے ہیں مدینہ پہنچنے کے۔ ویسے مدینہ کا جو سفر ہے وہ 8 دن کا تھا اس دور میں۔ یہاں سے سفر طے کیا آپ نے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جب غار پر آئے تو مشرکین مکہ نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا کہ جو اللہ کے رسول کو جس نے پکڑا اس کے لیے۔ تو سراقہ ابن مالک جو تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے تھے، اور اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے پہ آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے کہ وہ اس طرف آئے۔ تو جب سراقہ ابن مالک پیچھے پیچھے آنے لگے تو ان کا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دستہ چلا گیا، ایک دفعہ دستہ انہوں نے پھر نکال کے پھر کیسے 3 دفعہ ہوا۔ جب 3 دفعہ یہ ہوا نا، تو سراقہ ابن مالک سمجھ گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ خاص تائید ہے۔ تو سراقہ ابن مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، جو آ بھی رہا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اسے نہ بتاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے خوش ہو کر سراقہ ابن مالک کو پیشن گوئی کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ ان کو کہو کہ میں اس کے ہاتھ میں کیسر کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی جو اس دور کا بادشاہ جو لباس پہنتا تھا نا، کیسر سپر پاور، کیسر اور کسرا، کیسر کا جو سپر پاور جو اس ٹائم لباس پہنتا تھا، وہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی کہ میں سراقہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سراقہ نے کہا کیسر کی یہ پورا واقعہ آپ کو بخاری میں مل جائے گا، صحیح بخاری میں پوری ڈیٹیل ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیسر کے وہ جو اس کا بادشاہ جو وہ مہنگا لباس پہنتا ہے سپر پاور، تو پھر سر ہو سکتا ہے اس نے ذہن میں یہ بات بھی سوچی ہو کہ اپنی حالت ان کی بھی یہ ہے کہ خود تو ہی جان بچا کے 2 لوگ بھاگ رہے ہیں اور میرے لیے یہ بات سوچ رہے ہیں۔ لیکن سر پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور کسرا مسلمانوں نے فتح کیا، تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا کہ سراقہ آؤ، اور اس کو وہ لباس پہنایا اور پہنا کے کہا کہ ٹہلو۔ جب وہ چلا تو اس کو کہا کہ اب یہ لباس واپس کرو،
تو اس نے کہا کہ سراقہ ابن مالک نے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ یہ تیرا ہوگا، تو کہ یہ کہا تھا کہ میں تیرے جسم پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جسم پہ دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ تو مالک ہوگا. یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، مال غنیمت میں جمع ہوگا کیونکہ اس پہ سب کا حصہ ہے. تو سراقہ کے اوپر اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی، وہ ادھر ہوئی اوپر. وہ جگہیں ساری ہیں لیکن بس وہ اوپر جانے میں کیونکہ ٹائم کی شارٹیج وغیرہ اس وجہ سے کافی زیارت کرنی ہے آج پورا دن. تو میں نے کہا یہ آپ کو واقعہ بتاؤں. یہاں وہ جگہ ہے تاریخی جہاں آپ نے 3 دن قیام فرمایا. اور جب کفار جو تھے مشرکین مکہ وہ غار کے سامنے آ گئے تو ان کے پاؤں نیچے دکھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کے نیچے پاؤں دیکھے تو اللہ کے رسول کو ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ اگر انہوں نے اسے نیچے جھانک کے دیکھا تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک تاریخی جملہ بولا تھا، اے ابوبکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. تو سر یہ اتنی بڑی موٹیویشن تھی کہ پھر کہ اچھے بندہ با امید ہو جائے. اور پھر قرآن میں بھی یہ ڈسکس ہوا کہ جب اس نے اپنے یار کو کہا کہ غم نہ کر اللہ اپنے ساتھ ہے، تو یہ بات قرآن میں بھی ڈسکس ہوئی. تو یہ سارا واقعہ ہے، جو مشکلات جو مشقت ہم تو اس موسم میں اور ان معاملات میں نہیں چڑھ پاتے. اللہ کے رسول نے کس طرح مشکلات برداشت کی. حقیقت بات ہے پیغمبر کا ہی حوصلہ اور اس پیغمبر کا ہی جگر ہو سکتا ہے جو اتنی آبسٹیکل اتنی مشکلات صرف حق بات پہچاننے کے اور لوگوں کے فائدے کے لیے، اپنے نہیں کہ بھائی سدھر جاؤ، آگے ایک بات ہونی ہے، کوئی ہے جو تم سے پوچھے گا تو سیریس ہو جاؤ، پیپر کی تیاری کر لو. اور یہ وہ پیپر ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے، سارے سوال تمہیں پتہ ہے. تو اس ہستی نے آپ کے لیے سارے کام کیے. تو غار ثور کا یہ سارا پس منظر ہے. اچھا یہاں پر آپ نے جب یہاں سے نکلے تو ہجرت آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی تھی، اور اپنی جگہ بستر پر پیچھے مکے میں حضرت علی کو لٹا کے گئے تھے تاکہ کہا تھا کہ کل تم لوگوں کی امانت ان کو واپس کر کے آ جانا. تو حضرت علی کو بستر پہ چھوڑا تھا اور یہاں آپ نے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھا تھا. تو دونوں ہستیوں کا اپنی جگہ ماشاءاللہ مقام ہے. مکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں سے ہے جامعہ ام القری، اور کافی نامور اور مشہور یونیورسٹی ہے دینی اور دنیاوی علم کے اعتبار سے. جو ادھر بیٹھے گا نا حدود کے باہر اس کا حج نہیں ہوگا. اچھا اس بورڈ کے پیچھے، ہاں اس بورڈ کے اندر رہنا پڑے بیٹھنا گا ہے. حجی کو. یہ جو آپ یلو اس کے باہر جو رہے گا اس کا حج نہیں ہوگا. یہ جو آپ یلو بورڈ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے سے عرفہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، عرفات کا جو میدان ہے. تو یہ اب ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں اور یہ سختی سے انہوں نے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے عرفات. ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں میدان عرفات میں. یہ سارا میدان عرفات ہے جہاں پر 9 ذی الحج کی جو دن ہے وہ حاجی گزارتا ہے. ظہر اور عصر یہاں جمع کر کے پڑھتا ہے اور پھر مغرب کو ڈیلے کر کے مزدلفہ میں جا کے پڑھتا ہے. تو یہ وہ مقام ہے. اور سامنے وہ جو جبل رحمت پہاڑ جسے ماؤنٹین آف مرسی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی آ گیا ہے سامنے. اس جگہ پر اللہ کے رسول نے گھنٹوں امت کے لیے دعائیں کی ہیں. اور دوسری طرف مسجد نمرہ بھی ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. تو یہ سارا وہ ہے، یہ سب وقوف عرفہ میں سے، عرفات شہر اللہ میں سے جو حج کے رکن میں سے ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو آنا ہوتا ہے لازمی. تو بڑی جگہیں بہترین ہیں جہاں جن جگہوں سے رسول اکرم کا گزر ہوا، جہاں آپ نے دعائیں کی ہیں، ان ہواؤں میں آپ نے سانس لیا ہے، مبارک سانسیں ہیں آپ کی. تو بہت بہت بہترین اور ماشاءاللہ روحانیت والی جگہ ہے یہ. وہ رہا اوپر جبل رحمت، وہ آپ کو دکھ رہا، میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، وہ دیکھیں. اور یہ آبائیں وغیرہ ہماری بیگم آبائیں دیکھ رہی ہیں کچھ اگر سمجھ آ جائے تو. باقی اوپر جبل رحمت ہے، دیکھتے ہیں اوپر تک جائیں نہیں جائیں کیونکہ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں تھوڑا سا، اس لیے مجھے سوچ رہا ہوں کہ میں اوپر جاؤں یا میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں. تھوڑا سا تو قریب جاتا ہوں میں بہرحال. یہ سامنے جبل رحمت ہے، ہم یہ نیچے کھڑے ہیں اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکالا گیا تھا. تو وہ کافی الگ الگ اتارا گیا تھا، تو وہ کافی عرصے تک روتے رہے. پھر اللہ پاک نے فائنلی ان کا ملاپ اس پہاڑ پہ کرایا. اس طرح کی بات قرآن و حدیث میں تو کوئی نہیں ملتی، لیکن یہ ٹریڈیشنلی ایسا مانا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ملا ہے بھی لیکن ایسا کچھ ملتا نہیں ہے. ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں امت کے لیے رو کے گھنٹوں تک دعائیں مانگی ہیں، اور یہ جگہ عرفات شہر اللہ میں سے، تو یہی ہمارے لیے نسبت بہت ہے.
اور ہمارے والے لوگ جب بھی آتے ہیں تو وہ جب تک پین سے یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ قریب جا کے دیکھیں پورا بھرا پڑا ہے ناموں سے. اور یہاں دیسی اور یہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا عقیدہ بن گیا ہے کہ جب تک نام جس کا نام لکھو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اب وہ سعودی گورنمنٹ بھی کب تک پینٹ کرائے, تو بار بار یہ کام ہو رہا ہے. مطلب بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلی قوموں کے طریقوں پہ چل پڑو گے, قدم در قدم بالش در بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اگر گو کے سراغ میں بھی گھسا تھا تو تم بھی داخل ہو گے. تو صحابہ کرام نے فرمایا اگلی قوموں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ اس کی بہترین مثال ہے یہ جگہ کی جو ہمارے والے لوگ کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں شرک سے بچائے, قرآن و سنت کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم عرفات کے میدان میں موجود ہیں جو کہ حج میں حاجی کی قیام گاہی ہے. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نمرہ ہے. ابھی ہم وہاں جبل رحمت سے آئے, اب ہم جا رہے ہیں مسجد نمرہ کی طرف جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پہ بیٹھ گیا. تو اس کو کلوزر لوگ اس کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ساری مسجد نمرہ ہے جو سال میں صرف ایک دفعہ کھلتی ہے حج کے لیے, اس کے علاوہ پورے سال بند رہتی ہے. اور مسجد نمرہ جو ہے وہ عرفات کے مغرب میں واقع ہے, اور یہاں پر یہ وقوف کرنے کی جگہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفات پورا عرفات وقوف کرنے کی جگہ ہے, ٹھہرنے کی جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے تھے, لیکن مسجد نمرہ کا جو تھوڑا سا مغربی حصہ ہے وہ وادی ارنا میں آتا ہے. وادی ارنا جو ہے وہ مکے میں, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وادی ارنا کے پیڑ کے یہاں ٹھہرنے سے منع فرمایا, وقوف کرنے سے منع فرمایا. تو مسجد نمرہ ایک اتفاق کی بات ہے, کچھ جو لگتی ہے وادی ارنا میں بھی لگتی ہے. تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا قریب چل کے. وہ دیکھیں بورڈ میں لکھا ہوا ہے عرفات اینڈ سیر یلو پہ, اور اس سے آگے وہ بلڈنگ ہے. تو وہ قریب چل کے دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کچھ حصہ اس کا وادی ارنا میں بھی ہے جہاں اللہ کے رسول نے وقوف کرنے سے منع کیا. آل امیہ کے بعد عباسی دور میں بنی تھی اس ٹائم پہ جس کو بنایا تھا. پھر یہ بعد میں سعودی گورنمنٹ نے 25 کروڑ غالباً ریال اتنے میں اس پہ خرچ کر کے پھر اس کو باقاعدہ بنائی. اور اس صوبے میں مسجد الحرام کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے یہ جو دیکھا جاتا ہے. یہ مکے سے باہر ہے عرفات پیسہ, وہ یہ ساری جگہ ہے. یہ دکھا ہوا ہے, دیکھیے لکھا ہوا ہے عرفات اینڈس ہیئر. یہاں پر نا مطلب یہاں اس جگہ پہ عرفات ختم ہو گیا ہے, صحیح ہے, یہاں ختم ہو گیا اور یہاں روکی ہے. دیکھیں ساری مسجد نمرہ چل رہی ہے اور عرفات جو ہے وہ وہاں ختم ہو گیا. اب ڈفرینس دیکھ لیں آپ, یہ اور یہ باہر ہے. تو یہ ٹکڑا سارا مسجد کا آگے تک یہ سارا باہر ہے. یہ واقعہ ارنا میں آتا ہے جو مکہ کے اندر وادی تھی جہاں اللہ کے رسول نے وقوف کرنے سے منع کیا ہے. وقوف آپ نے کرنا ہے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے اندر, یعنی یہ بورڈ ہے اس کے اندر جو مسجد نمرہ ہے, اس سے باہر والے حصے میں آپ کو نہیں کرنا. یہاں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ وادی ارنا کے پیڑ پہ وقوف نہیں کرنا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے یہاں کی جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتانی چاہیے. یہ فوار میں سے ٹھنڈا پانی نکلے گا. یہ فوارے جو بنے ہوئے اس میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے. یہ جو باتھ روم دیکھو, قدم قدم پر باتھ روم میں یہ کولر ہے, یہ پینے کی کولر ہے. یہ کولر لگائے ہوئے ہیں. اور یہ سیر جو ہے نا یہ ادھر آگے تھک جائے گا, چلتے چلتے آرام کرے گا. یہ سب آسانی ہے. دیکھو مطلب یہ آسانی پیدا کر دی ہے. یہاں سے یہ عرفات سے مزدلفہ جا رہا ہے جہاں حاجی کو مغرب تاخیر کر کے پھر وہاں پڑھنی ہوتی ہے, اور وہاں رات کا مزدلفہ میں رات کا حصہ کچھ گزارنا لازمی ہے. اگر وہ نکل گیا آپ کا ٹائم تو آپ کو دم دینا پڑے گا. یہ سیدھا گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ نے راستہ کیسا بنا دیا ہے, ٹھنڈے پانی فوارے لگا دیے ہیں, پانی کے کولر رکھ دیے, سائڈ میں بیٹھنے کی جگہ ہے اور باتھ روم بناتی ہیں. یہ عرفات سے 5.5 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے جہاں سے حاجی حج کے دن میں 9 ذی الحجہ کو ظہر و عصر عرفات میں جمع کر کے پھر یہاں سے نکلتا ہے مزدلفہ میں. تو یہ وہ سارا راستہ ہے جو اب ہم مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں. مزدلفہ اسٹارٹ ہے لکھا ہوا, اب یہاں سے مزدلفہ شروع ہو گیا ہے. عرفات کی حد ختم ہو گئی ہے, اب مزدلفہ میں داخل ہو گئے ہم لوگ. 5.5 سے 6 کلومیٹر کا یہ ٹکڑا ہے جو اب ہم مزدلفہ میں داخل ہوئے ہیں. یہاں حاجی رات قیام کرتا ہے, کچھ رات کا ایک حصہ قیام کرنا ضروری ہے. یہاں لازم ہے. وہ ٹرین اسٹیشن ہے, ٹرین ہر جگہ یہ بھی انہوں نے کر دی ہے, ٹرین چل رہی ہے پورے ایریاز میں. نہیں آپ نے مینا سے عرفات جانا, عرفات سے مزدلفہ, ہر جگہ ٹرین کا معاملہ کر دیا صاحب. یہ سارا وہ کنواں تھا جو پر اندر اس کی حالت, لیکن اب یہ بند ہو گیا ہے کہ یہاں پانی کے مسئلے وغیرہ حل ہو گئے, تو اس لیے اب یہ چیزیں بند ہو گئی ہیں. فی الحال یہ گیٹ یہاں سے کھلا ہوا ہے, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹیکسی والا بھائی جو ہے وہ یہاں جماعت کرا رہا ہے. یہاں حاجی شہر المشعر الحرام کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں مزدلفہ میں, عصر کی نماز یہیں پڑھے, کنویں زبیدہ کے پیچھے یہ مزدلفہ رہ دیا. مزدلفہ سے ہم عصر کی نماز ابھی پڑھ کے نکلا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے انہوں نے, یہاں سے پڑھ کے. فرق اتنا ہے کہ
حاجی جو ہے وہ عرفات سے اثر پڑ گیا تھا، ہم نے یہاں پڑھی ہے، تو یہ ایک فرق ہے کیونکہ ہم عمرے پہ آئے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، مینا کی طرف سفر طے کرتے ہیں۔ مینا بھی یہاں سے چند کلومیٹر آگے ہے۔ یہ مزدلفہ کے خیمے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ اسٹیشن چل رہا ہے لیفٹ سائڈ پہ جو کہ سارا اسٹیشن ہے پیچھے، یہ خیمے چل رہا ہے مزدلفہ کے۔ مینا آگے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر، یہ ساری اوپر پٹری چل رہی ہے اور یہ اسٹیشن آ رہا ہے سارا۔ اچھا، اس اسٹیشن کا مکے سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ صرف انہی جگہوں کے لیے ہے، حج کے جو شہر اللہ ہے، یعنی مینا، مزدلفہ، عرفات، انہی جگہوں پہ ٹرین چلتی ہے حج کے دنوں میں، باقی اس کا اور کسی روٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ سامنے مزدلفہ ختم ہو گیا ہے اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے مینا، مطلب وہاں پہ مزدلفہ ختم ہونے کا بورڈ ہے یہ، میں نے یعنی اتنا سا یہ جو ٹکڑا ہے یہ وہ ساری جگہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، وادی مسخر یہ اس کا نام ہے، جہاں پر ابابیل والا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جو بیل کے ذریعے اللہ پاک نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا، جس نے ہاتھیوں کے ذریعے کعبے پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو ابن اسحاق کی کتاب ہے سیرت النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے کہ عبد المطلب جو تھے اللہ کے رسول کے دادا، جب ابراہ نے مکے پہ چڑھائی کی قبضہ کیا تو عبد المطلب کے جناب عبد المطلب کے اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لیے، تو آپ اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا میرے اونٹ واپس کر، تو ابراہ نے کہا کہ میں مکے پہ چڑھائی کرنے والا ہوں، میں خانہ کعبہ کے اوپر ابھی چڑھائی کرنے والا ہوں اور تجھے اپنے اونٹوں کی لگی ہے۔ تو عبد المطلب نے وہاں بڑا ایک پیارا واقعہ، ایک جملہ کہا جو ابن اسحاق نے نقل کیا ہے سیرت النبی میں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اپنی چیز کی پرواہ ہے، وہ جس کا گھر ہے نا وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ تو پھر وہی ہوا کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ ابابیل کے ذریعے، کنکریوں کے ذریعے ہاتھیوں کو پیچھے بیک کیا اور یہاں سے ابراہ اپنے لشکر کے ساتھ تباہ ہوا تھا۔ تو یہ عذاب والی جگہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ عذاب والی جگہ سے تیزی سے گزرو، حاجی جب مزدلفہ سے جاتے ہیں تو یہاں سے تیزی سے ہی گزرتے ہیں۔ میں سین آپ کو دکھا رہا تھا، تو یہاں ساری کنسٹرکشن ہو گئی، اور عرب جو ہے ایک چیز اور، وہ بڑے بڑے ایونٹس کو اپنا کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹس سے ایئرس کو یاد رکھتے ہیں، سالوں کو، کہ کس سال کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی جو پیدائش ہے وہ عام الفیل والے سال، یعنی جس سال ابراہ نے ہاتھیوں سے کعبے پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے ابابیل کے ذریعے اسے گر کیا تھا، اس سال اللہ کے رسول ربیع الاول کے مہینے میں 12 راتیں گزرنے کے بعد صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ حدیث کی پہلی سیرت النبی، اللہ کے رسول کی سیرت کے اوپر جو پہلی کتاب ہے ابن اسحاق کی، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے۔ میں اس وادی سے آگے جہاں میں نے آپ کو بتایا عذاب آیا تھا، اب آگے آتے ہی یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہو، زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ مینا میں داخل ہوتے یہ قبہ سے نکلا ہوا ہے پیچھے والا جو پہاڑ پہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لٹایا تھا، جو آپ کو خواب آیا تھا، پورا قرآن میں سورہ ابراہیم میں سارا واقعہ آتا ہے، تو یہاں آپ کو لٹایا تھا اور یہاں پر آپ کو ذبح کرنے کی نیت سے اللہ کی راہ میں، تو پھر وہ ایک مینڈا آ گیا تھا، دمبا، تو پھر اس کو یہاں ذبح کیا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کی یاد میں آج تک سنت ابراہیمی پہ لوگ اس کی یاد میں آج تک قربانی کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں مینا کا وہ خوبصورت منظر، جہاں سارے خیمے لگے ہوئے، یہ دیکھیں آپ، یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں خیمے لگے ہوئے سارے۔ یہ ہے مسجد خیف، جہاں اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع پر ہزاروں صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اس جگہ پر یہ وہ مسجد ہے۔ اور یہ سارا مینا کا ایریا جہاں حاجی جن کیمپوں میں ٹھہرتا ہے کہ نا، یہ ساری وہ جگہ ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، یہاں ابھی جو مجھے پتا چلا 1 سال بعد یہ خیمے وغیرہ ختم کر رہے ہیں، کیونکہ مسلم امہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اب یہ ہوٹلیں بننا شروع ہو گئی، وہ دیکھیں ہوٹلیں بن رہی ہیں، وہ آپ کو میں زوم کر کے دکھایا تھا، اور یہ ساری ہوٹلیں بن رہی ہیں، دیکھیں یہ ساری ہوٹلیں بن رہی ہیں۔ تو اب یہ ختم کر رہے ہیں، اس کو ہوٹلیں کر رہے ہیں یہاں پہ ساری، کیونکہ اب آبادی کو اور ہجوم کو ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہاں ساری ہوٹلیں بن رہی ہیں۔ اور یہ مینا کا سارا خوبصورت منظر ہے جو آج اپنی اس میرے پاس اس کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو رہا ہے، آگے پتہ نہیں زندگی میں شاید یہ اس کو ختم کر دیں، کیا معاملہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ سارے اراکین حج تھے جو میں آپ کو پیچھے دکھاتا ہوا آ رہا ہوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیٹیل کے ساتھ جتنا مجھے پتا اتنا آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو یہاں تک یہ وہ سارے جس مرحلوں سے حاجی کو گزرنا پڑتا ہے، انشاءاللہ جلد ہم بھی حج کے لیے آئیں گے، اللہ پاک مجھے آپ سب کو حج پہ بلائے، اور وہ جو اراکین جو پیغمبر نے ادا کیا وہی سب ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمرات کا مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے راستے میں روک کے بہکانے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے اس کو یہاں کنکریں ماری تھی، آپ اندر دکھ رہا ہوگا یہ وہ دیوار ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک مسکنسیپشن کلیئر کر دوں، لوگ سمجھتے ہیں شیطان قید نہیں ہے، یہاں اس نے راستے میں 3 مقامات پر آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی، جب آپ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو یہ وہ مقام ہے۔ پھر آگے وہ میں نے آپ کو جگہ دکھائی، تو یہ اسی طرح راستہ طے ہوا تھا، اور مسجد الحرام مصطفی حرام جو ہے
تو ایک یہ رہا، ایک بیچ میں وہاں ہے، ایک وہاں، یہ 3 جگہ ہے جہاں حاجی حج کے دنوں میں آ کر یہاں کنکریاں مارتا ہے، اور 12 تاریخ تک وہ مارتا ہے، لیکن 13 کی بھی نبی علیہ السلام نے 13 کو بھی آ کر یہاں پر ماری ہے، تو اس لیے 13 کو بھی مارنا بہتر عمل ہے۔ ویسے اکثریت 12 تک ہی کرتی ہے، لیکن 13 کو بھی آ جائے تو بہتر ہے۔ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں مینا کے اینڈ پہ جو مسجد البیعت واقع جان اللہ کے رسول نے بیعت لی تھی، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ والی، یہ جو دکھ رہی ہے آپ کو سامنے، تو اس کے بھی اس کے آثار بالکل ختم ہو گئے، تھوڑا سا تھا تو انہوں نے اس پہ جو ہلکا سا بنایا ہے، تو یہ ہے مسجد بیعت جان اللہ کے رسول نے بیعت لی تھی، جتنا مجھے ابھی پتا چلا ہے، تو یہ وہ مسجد ہے۔ تو یہ اس روڈ کی آخری ذات میں آپ کو یہ بھی دکھا ہوتا ہے، چلوں نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے زیارتوں کے بعد فارغ ہو کر یہاں آ گئے تھے حرم۔ اب ہم حرم میں یہ عشاء کی نماز ہونے والی ہے، تو یہ ہماری بیگم ابھی ہاتھ میں کچھ لے کے جا رہی ہے بانٹنے کے لیے لوگوں میں، تو یہ تقسیم کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ بس دھیرے دھیرے سب کو مل رہا ہے۔ ابھی ہم نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے، فیروز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارا جو ویٹ ہے وہ اوور ویٹ ہو گیا ہے، تو وی نیڈ ٹو بائی ہینڈ کیری، تو ہمیں ایک ہینڈ کیری خریدنا، ہم ڈھونڈتے ہیں ہینڈ کیری بھی، اس کا کھانا کھائیں گے کیونکہ ویٹ جو ہمارے جو لگیج کا وہ اوور ویٹ ہو گیا، تو ہمیں سامان کو ایکول کرنا ہے۔ چلیں چلتے ہیں شارع ہجرہ کی طرف۔ کھجور بٹ رہے ہیں ماشاء اللہ، تقسیم ہو رہے ہیں، قبیل ہو رہی ہے سارا ادھر، یہاں سے ابھی لیے ماشاء اللہ ہینڈ کیری لے لیا ہم نے، بھائی یہاں سے شارع ہجرہ ہمیں ملا صحیح اس دکان سے۔ ہم یہاں کی ایک مشہور پاکستانی ہوٹلوں میں سے کہ آپ روز دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد، ہم دیکھتے ہیں جگہ ہے یا نہیں ہے۔ رات کے کھانے میں ہمارے پاس ہے چکن قورمہ جو چکن بریانی ہے، تو ان کا ٹیسٹ کریں، زمزم کا ہم نے کھایا ہوا کھانا ویسے ہی بڑا بہترین ہوتا ہے۔ یونس بھائی نے ایک دفعہ لے کے آیا تھا ہمیں، تو اب ہم دوبارہ یہیں آئے یونس بھائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ بیگم ہماری لسی لے رہی ہے، اور یہ ہم نے لیا ہے ایک رس یہاں سے جو کہ 4 ریال کا ہے، تو ٹکٹ لیا ہم نے۔ ہم جا رہے ہیں شٹل کی طرف، یہ شٹل کا راستہ ہے ٹنل کے اندر سے، تو یہ آگے بیگم چل رہی ہے ہماری، اور پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں۔ ٹاور ہے، اور یہ یہاں کا بس اسٹیشن ہے، جو ہوٹلیں تھوڑی دور بنی ہیں ان سب ہوٹلوں کا بس اسٹیشن ہی ہے۔ ہر ہوٹل کی بس یہاں آتی ہے، یہاں اترتی ہے، پھر آپ کو یہاں سامنے والے رستے سے، یہاں سامنے والے رستے سے یہاں سے اندر آ رہا ہوں، پھر ہماری جو بس ہے وہ سب سے لاسٹ میں کٹی ہوتی ہے، وہ ہوٹل کی وہ سب سے بلو کلر والی لاسٹ میں رکھی ہے۔